السلام علیکم سامعین کرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف المالوان و تعاقب الشران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح آل بیتہ من التحیات والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ سامعین کرام، سیاسی ویلاگ میں آج کا یہ مختصر ٹاپک کرپشن کے حوالے سے ہے۔ تو میرے نزدیک میرے تجربے اور تجزیے کے مطابق ہمارے ملک کی مجموعی کرپشن یومیہ کے حساب سے یا ماہانہ کے اعتبار سے یا سالانہ شمار کی جائے تو پنڈی اسلام آباد صرف 3 اداروں انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کی کرپشن جملہ مجموعی ملکی کرپشن سے زیادہ ہے۔ کیا یہ کرپشن نہیں کہ جس ملک میں اتنے ادارے بھی نہ ہوں اور 80 وزراء، مشیران اور سیکرٹریز اور ان کی تنخواہیں اور دیگر لوٹ مار، اور جس ملک کی عدلیہ جملہ عالم کے 142 ممالک جن میں عدالتی نظام رائج ہے، ویسے تو ملکوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں کچھ اور نظام ہے، 142 ممالک میں عدالتی نظام قائم ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی عدلیہ 139 نمبر پر گامزن ہو چکی ہے۔ اس وقت 3 نمبر شارٹ لسٹ ہیں۔ اگر یہ 3 نمبر اوپر چلی گئی تو آخری نمبر ہوگا۔ ہمارے قریبی ایک ہندو ملک انڈیا، جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، ویسے تو مسلمانوں کی آبادی انڈیا میں پاکستان سے زیادہ ہے، لیکن انڈیا میں عدلیہ اور دیگر محکموں میں اثر رسوخ اور حکومت ہندو ہے، ہندوؤں کی حکومت ہے۔ اس کا نمبر 36واں ہے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کا نمبر کرپشن کے حوالے سے 139واں، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا نمبر 36واں ہے۔ اور ہمارے زعماء، پارلیمنٹیرینز اور اسٹیبلشمنٹ کے بااثر
سالانہ گولڈن جوبلی کی تقریبات، ناچ گانے، جن کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی غیروں کی قید میں ہو، اس قوم کو اپنے ملک میں، اپنے شہر میں گولڈن جوبلی کی ایسی تقریب منانا شرم کی بات ہے، مر جانے کا مقام ہے۔ اگر کرپشن کا تذکرہ کیا جائے تو کرپشن جوں جوں وقت گزر رہا ہے، اس کی اوور ریٹنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز میں کرپشن کا ریٹ بڑھا چکے ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں اوور چارجنگز، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر مدعی یا مستغیث اپنے استحقاق کے لیے عدالت سے رجوع کرتا ہے تو ان کی زندگی گزر جاتی ہے، ان کا جنازہ یہ کہنا بھی بجا ہے کہ عدالتوں سے اٹھتا ہے۔ 20، 25 اور 30 سال تک وہ عدالتوں میں اپنا مقدمہ لڑتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا، اس کو انصاف نہیں دیا جاتا، وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ یعنی جب وہ دنیا میں اپنے استحقاق کی جنگ لڑتا رہتا ہے تو بھی انہیں اس کو انصاف نہیں دیا جاتا، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی ملزم کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ یعنی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اس کو انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی، ملزم کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد عدالتی اکثر فیصلوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدعی مستغیث تو اس دنیا میں نہیں رہا، اب ملزم اور مدعی کا مقدمہ ہم اس عدالت پر چھوڑتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کا احتساب اور انصاف۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کوئی نیک سیرت ہما صفت حکمران نصیب فرمائے۔ حکمران بھی 2 اقسام کے ہوتے ہیں، انسان بھی 2 اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک حکمران ہوتا ہے ہما صفت۔ ہما ایک پرندہ ہے، جس گھر، جس کھیت میں جا بیٹھتا ہے وہاں ذکر الہی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو الو صفت ہوتا ہے وہ جہاں بیٹھتا ہے، جہاں رہتا ہے، وہاں لعنت ہی لعنت برستی رہتی ہے۔ اگر ہمارے اداروں میں ہما صفت انسان بیٹھ جائیں اور ہم عوام ہما صفت
اراکین کو، انسانوں کو سلیکٹ کریں، منتخب کریں تو وہ پارلیمنٹ میں جا کر عوام کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر عدلیہ میں انصاف پسند ججز، وکلاء کا انتخاب کیا جائے، میرٹ اور سینیارٹی کو مد نظر رکھا جائے اور لا اینڈ آرڈر کی پاسداری کی جائے، تو ہم عوام کے لیے وہ عدلیہ بھی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب بن سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔